بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کے آنے کی پیشگوئی فرمائی تھی۔ سیاستہ میں بخاری میں مسیح موعود کے آنے کی خبر ہے، اور یہی سیاستہ میں سے ایک کتاب ہے سنن ابن ماجہ، اس میں صاف طور پہ لکھا ہے لل مہدی الا عیسیٰ، کہ عیسیٰ اور مہدی ایک ہی شخص ہے، دو شخصیت نہیں ہے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی ہے اذا رأیتموہ فبائعوہ ولو حوا علی الثلج فإنہ خلیفۃ اللہ المہدی، کہ جب تم اس کو دیکھو تو اس کے اوپر ایمان لانا، کیونکہ وہ اللہ کا خلیفہ امام مہدی ہے۔ اب یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی تھی کہ امام مہدی آئیں گے اور مسیح موعود اور امام مہدی ایک ہی ہوں گے۔ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے 1890 میں مسیح موعود ہونے کا اعلان فرمایا، اور اس کے کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خبر دی کہ آپ عیسائیوں کے لیے تو مسیح ہیں، اور مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو امام مہدی بنایا ہے۔ جب آپ نے یہ اعلان فرمایا تو اس وقت مسلمانوں نے یہ سوال کیا، اگر آپ امام مہدی ہیں اور وہ امام مہدی ہیں جس کے آنے کی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی، تو اس کے لیے تو احادیث میں ایک پیشگوئی ہے، انا لمہدینا آیاتین لم تکونا منذ خلق السماوات والارض ینکسف القمر لاول لیلۃ من رمضان وتنکسف الشمس فی النصف منہ ولم تکونا منذ خلق السماوات والارض، کہ ہمارے مہدی کے لیے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ حدیث دار قطنی کی ہے، کہ ہمارے مہدی کے لیے دو نشانیاں ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ چاند اور سورج کو رمضان کے مہینے میں گرہن لگے گا، اور چاند کو جو گرہن لگے گا وہ گرہن لگنے کی راتوں میں سے پہلی رات یعنی 14ویں تاریخ کو رکھے گا، اور سورج گرہن لگنے کے دنوں میں سے درمیانی دن یعنی 28 تاریخ کو گرہن لگے گا۔ ٹھیک ہے جی، بالکل۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 1891 میں یہ اعلان فرمایا، اور 1894 میں اللہ تعالی نے یہ نشان دکھایا، جبکہ ساری دنیا کو یہ پتہ چل چکا کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد اور کوئی امام مہدی آ نہیں سکتا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ کیوں نہیں آ سکتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے یہ فرمایا لم تکونوا منذ خلق السماوات والارض، کہ امام مہدی کا یہ جو نشان ہے، جب سے اللہ نے زمین و آسمان پیدا کیا ہے کسی اور کے لیے یہ نشان نہیں ہو سکتا۔ اب اگر کوئی امام مہدی آتا ہے تو ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پہلے امام مہدی آ چکے ہیں، اور ان کے لیے یہ نشان جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ پورا ہو چکا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ میں صرف ایک چھوٹی سی بات کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ ان دوست نے ایک حیرت کا اظہار کیا ہے، میں اس کو صرف تھوڑا سا حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں ایک شخص میں دو شخصیتیں کیسے اکٹھی ہوگی، ایک عیسیٰ بھی ہے، ایک امام مہدی بھی ہے۔ میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ یہ شخصیتیں اکٹھی کرنے کا جو دعویٰ ہے، یہ سب سے پہلے حضرت مسیح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود کیا ہے۔ یعنی یہ فیصلہ دیا ہے کہ ایک شخص میں دو شخصیتیں اکٹھی ہو سکتی ہیں۔ بالکل۔ یعنی جس شخص کا ہمارے غیر احمدی دوست انتظار کر رہے ہیں، جس شخصیت کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ ان کا فیصلہ ہے۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام جب یہودیوں میں مبعوث ہوئے تو یہودیوں نے آپ پہ اعتراض کیا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ مسیح کے آنے سے پہلے ایلیا آسمان سے آئے گا، تو وہ تو آیا نہیں، آپ کیسے دعویٰ کر رہے ہیں؟ بالکل۔ تو انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام نے یہودیوں کو یہ جواب دیا، دیکھو ایلیا آسمان سے آ چکا ہے لیکن تم نے اس کو پہچانا نہیں۔ آسمان سے کسی نے اس جسم کے ساتھ نہیں آنا، زمین سے ایک شخص نے پیدا ہونا تھا اور اس کو ایلیا کا نام دیا جانا تھا، اور وہ یحییٰ ہے۔ میری بات مانو یا نہ مانو۔ تو جو ہم بات کرتے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہی فیصلہ دے چکے ہیں، اور یہ ساری دنیا میں اصول ہے کہ جب بھی کورٹس میں فیصلے ہوتے ہیں تو پچھلے فیصلوں کو دیکھ کے آئندہ فیصلے کیے جاتے ہیں۔ وہ جس شخص کے بارے میں یہ ساری بحث اٹھی ہوئی ہے اسی شخص نے فیصلہ دے دیا ہے کہ ایک شخص میں
दो शख्सियतें इकट्ठी हो सकती हैं। और दूसरा ये भी है ना मोहन सर जी, हज़रत याहिया में हज़रत एलिया हज़रत मसीह ने इकट्ठे कर दी। अभी ये दोनों शख्सियात एक में मुज्तमे हैं और उस एक शख्स को मानने में इतनी पसो पेश है, तो वो दो अलग अलग अगर आ जाते तो पता नहीं क्या हालत होती है। जो चांद और सूरज ग्रहण का जिक्र हुआ है, बड़ी जबरदस्त दलील है, हिसाबी दलील है, 1400 साल पहले की पेश हुई है, वो इतनी वजाहत के साथ पूरी हुई।